أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، بڑا مہربان اور پلٹ پلٹ کر رحم فرمانے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 13۔ اس سپارے میں 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں: سورہ یوسف کا آخری حصہ، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اپنے گھر میں، دوسرا حصہ مصر میں غلام کی حیثیت سے، اور تیسرا حصہ مصر کے حکمران کی حیثیت سے۔ پارہ نمبر 13 میں اسی تیسرے حصے کا ذکر ہے کہ جو مصر میں حکمران کی حیثیت سے ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ اس سپارے کا جو آتا ہے وہ آتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ انسان کے اندر 3 قسم کی نفسیاتی حصے موجود ہیں۔ نمبر 1، نفس امارہ۔ یہ کون سا نفس ہوتا ہے؟ وہ نفس جو انسان کو گناہ اور برائی پر آمادہ کرتا ہے اور پھر شرمندہ بھی نہیں ہوتا، ڈھیٹ بنا رہتا ہے۔ یہ نفس امارہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ نفس آتا ہے نفس لوامہ۔ اگر آدمی کوئی غلطی کر بیٹھے تو اسے ملامت کرتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں ضمیر کہتے ہیں۔ اندر ہی اندر شرمندگی ہوتی رہتی ہے کہ مجھ سے غلط کام کیوں ہوا۔ تیسرے نمبر پہ نفس آتا ہے نفس مطمئنہ، جو نیکی کرنے پر انسان کو خوشی اور اطمینان دیتا ہے۔ ہر شخص میں نفس امارہ موجود ہے، جو دن رات انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے اور گناہ پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ یہ بات بتانے کے 2 مقصد ہیں۔ سب سے پہلے کہ آدمی اپنے اندر بیٹھے اس دشمن سے ہر وقت چکنا رہے، تھوڑی سی بھی سستی ہو تو اس کا وار چل سکتا ہے، اور اس کا وار بہت بھاری ہوتا ہے۔ نفس امارہ کے ہوتے ہوئے کسی شخص کو بھی خود کو پاک صاف نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک صاف نہ کہا کرو، کیونکہ بعض اوقات یہ نیکی اور پاکیزگی کا ذم بھی انسان کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ نفس امارہ کے حملوں سے وہی بچ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے محفوظ فرمائے۔ لہٰذا ہر شخص کو نفس امارہ کے خلاف اللہ سے تحفظ مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعاؤں میں نفس امارہ کے حملوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس کے بعد کا پوائنٹ آتا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا وزیر خزانہ یا وزیر زراعت کی حیثیت سے تقرر۔ جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی نہ صرف تعبیر بتائی، بلکہ اس خواب میں جس آفت کی پیشگوئی کی گئی تھی اس سے نبٹنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا، تب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام علم، حکمت اور نہایت ذہین قسم کے شخص ہیں۔ اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو حکومت میں رہ کر خدمت انجام دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر میرے رب نے یہ میرے لیے چنا ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عوامی مناصب اور حکومتی عہدے کوئی غلط چیز نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں دیندار لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ خدمت خلق کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ بلکہ اگر انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے نیت ہو تو عوامی مناصب اور حکومتی عہدوں سے بڑھ کر کوئی شاندار چیز نہیں ہے، کیونکہ اس حکومت میں رہ کر ہی انسان خود بھی اور لوگوں کو بھی دین کے اوپر پابند بنا سکتا ہے۔
اس کے بعد آتا ہے اگلا پوائنٹ، سیدنا یوسف علیہ السلام کا شاہ مصر کے تخت پر آنا کیسے ہوا۔ قرآن مجید سیدنا یوسف علیہ السلام کو شاہ مصر کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے تخت پر آئے کیسے۔ یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹے ہونے کی حیثیت سے وزیر کے ساتھ اب بعد میں اس کے بادشاہ کے تخت کے وارث بھی بنے ہوں، یا پھر داؤد علیہ السلام کی طرح اپنے حسن کارکردگی کے سبب بادشاہ کے وارث قرار پائے ہوں۔ یہاں سے آگے بھائیوں کی آمد، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی آمد مصر میں۔ اس پوائنٹ کو اس طرح سے لیتے ہیں ہم کہ شاہ مصر کے خواب کے مطابق جب قحط سالی کا دور شروع ہوا تو آس پاس کے ممالک میں غلہ ختم ہو گیا، لیکن مصر میں یوسف علیہ السلام کی تعبیر اور تدبیر سے وافر غلہ موجود تھا۔ تب ہمسایہ ممالک کے لوگ مصر سے غلہ لینے کے لیے آنے لگے۔ اس غرض سے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن چونکہ ان بھائیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس بھائی کو ہم نے کنویں میں پھینکا ہے، ختم کر دیا اپنی طرف سے، وہ مصر کا بادشاہ بن چکا ہے، اس لیے وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں عزت دی، گھر کے حالات معلوم کیے، والدین کی خیر و عافیت دریافت کی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اصول بنا رکھا تھا کہ ہر فرد کو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ ملے گا، تاکہ امیر لوگ مصر سے غلہ خرید کر ذخیرہ اندوزی نہ کر لیں، پھر لوگوں کو مہنگے داموں نہ بیچیں، اور یوسف علیہ السلام کی ساری محنت رائگاں نہ جائے، اس لیے انہوں نے ایک پیٹرن سیٹ کیا ہوا تھا۔ جب بھائیوں نے اپنے والدین اور چھوٹے بھائی کے لیے اضافی غلہ مانگا تو انہیں غلہ دے دیا گیا، لیکن ساتھ فرمایا اگلی دفعہ بوڑھے والدین کے لیے غلہ مل جائے گا کہ وہ سفر میں ان کے لیے سفر کرنا مشکل ہے، لیکن جو تمہارا بھائی ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر آنا، وہ آئے گا تو اس کو اس کا غلہ ملے گا۔ اس سے یوسف علیہ السلام کی غرض یہ تھی کہ حقیقی بھائی سے ملاقات ہو جائے گی۔ مزید واپسی پر ان بھائیوں کے لیے اور بوریاں بھی رکھوا دی تاکہ وہ جلدی واپس آئیں۔ اب جب وہ واپس گئے ہیں، انہوں نے اپنے والد سے ذکر کیا، والد نے ان کے بھائی کو ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا، لیکن انہوں نے اپنے والد کو کسی طرح منایا، اعتبار کیا، اللہ کو ضامن بنا کر وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے آئے۔ جب غلہ ختم ہو گیا تو بھائیوں نے دوبارہ تیاری پکڑی، والد ماجد کو سے اجازت لے کے چھوٹے بھائی کے ساتھ وہ واپس آ گئے مصر میں۔ اب جب وہ واپس مصر میں آئے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے کے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام نے، انہوں نے چونکہ اپنے والد کے سامنے اپنے اس بھائی کے لیے اللہ کو ضامن بنا دیا تھا بیچ میں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس سے پہلے تم یوسف کے ساتھ بھی غلط کر چکے ہو، تو اب اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے اس چیز میں اللہ کو ضامن بنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی اور ان کو ساتھ میں نصیحت کی، کہا دیکھو تم سارے جب مصر پہنچو تو ایک ہی دروازے سے سارے کے سارے بھائی داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا۔ کوئی بھی چیز تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی اللہ کے سوا، اللہ پر بھروسہ کرنا، یعنی نیکی کرنے والے ہی جو ہیں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب چھوٹے بھائی سمیت 11 بھائی مصر جانے لگے اور مصر کے دروازے پر پہنچے تو انہیں اپنے والد صاحب کی یہ بات یاد آ گئی۔ اب ایک ہی بیٹے ہیں، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، خوبصورت بھی ہیں، قد و قامت والے بھی ہیں، ممتاز بھی ہیں، تو حسد لگنے کے ڈر سے حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ ایک دروازے سے نہ جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت خوبصورتی کی چیزوں کو اکثر نظر لگ جایا کرتی ہے۔ ہمیں بھی اپنی نظر کو حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے نظر کی دعائیں پڑھنی چاہیے ہیں، اپنے پہ دم ڈالنا چاہیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بہت بری چیز ہے، بد نظر جو ہے وہ انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے۔ نظر بد اتنی بری چیز ہے، اور اکثر حاسدوں کی نظر تو انسان کی
نعمتوں کو بھی اور اس کی صحت کو بھی، اس کے معاملات کو بھی پوری طرح مجروح کر دیتی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو ہر ایک کے سامنے نمایاں کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، جیسا کہ یہاں پہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے بولا تھا کہ ایک دروازے سے نہ جانا کہ تم سب نمایاں نہ ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد کا پوائنٹ آتا ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی وہاں پہنچ گئے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین سے ملاقات کی اور اس کو بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اب ان دونوں بھائیوں نے آپس میں بات چیت کی ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی تدبیر کی۔ سیدنا یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کا پروگرام بنایا۔ ابھی یوسف علیہ السلام بھائیوں کو اپنے متعلق بتانا نہیں چاہتے تھے، تو یہ تھا کہ اب بنیامین کو کیسے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تدبیر سمجھائی، وہ یہ تھی کہ بادشاہ کا جو پیالہ تھا وہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا جائے۔ جب قافلہ چل پڑا تو حکومت کے آدمیوں نے پیچھے سے آواز دے کر کہا کہ قافلے کو روک دیا جائے۔ قافلہ رک گیا۔ انہوں نے کہا جی تم میں سے کسی نے چوری کی ہے۔ تو بھائیوں نے پوچھا کیا چیز چوری ہوئی؟ انہوں نے کہا بادشاہ کا پانی پینے کا پیالہ گم ہو گیا ہے، اور جو اسے لے کر آئے ہیں اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ کا غلہ ہوگا اور میں اس کا ضامن ہوں گا۔ تو وہ تو بڑے پریشان ہو گئے اس بات پہ۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہم کوئی پہلی دفعہ تو نہیں آئے آپ کے پاس لینے، کہ ہم تو چوری اور فساد کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ حکومت کے لوگوں نے کہا اگر چوری ثابت ہو گئی تو اس شخص کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس شخص کی وہی سزا ہوگی جس کے سامان سے پیالہ تمہارا مل جائے گا، وہی شخص اس کی سزا ہوگا، یعنی اس کو رکھ لیا جائے گا۔ اس سے سزا پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی شریعت میں چوری کی سزا یہ تھی کہ چور کو 1 سال تک گھر میں رہ کر خدمت کرنا ہوتی تھی، اور یوسف علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کا بھائی ان کے پاس رہ جائے، جبکہ مصر کے قانون میں چور کی سزا کچھ الگ سے تھی۔ اب ان فلسطینی یعقوب کے بیٹوں سے پوچھنے کا مقصد تھا کہ تمہاری شریعت میں کیا ہے؟ تو جو ان کی شریعت میں تھا یا ان کے علاقے میں تھا وہی ان کے لیے لاگو کروا دی۔ یوسف علیہ السلام کی یہ پلاننگ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا تھا۔ اب تلاشی شروع ہوئی۔ تلاشی لینے والوں نے جب چھوٹے بھائی کے تھیلے میں دیکھا تو وہاں سے پیالہ نکل آیا۔ انہی کے اصول یعنی یعقوب کے بیٹوں کے ہی اصول کے تحت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو رکھ لیا۔ اس تدبیر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ ممکن نہ تھا کہ بادشاہ کے قانون میں وہ اپنے بھائی کو رکھ لیتا، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جسے چاہتے ہیں درجوں میں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک سب کچھ جاننے والا اللہ ہے۔ سارے بھائی منت سماجت کرنے لگے یوسف علیہ السلام کی کہ معافی کی کوئی راستہ دکھائیں، ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اس کے سوا ہم کسی اور کو کیوں پکڑیں؟ جس کے پاس سامان تھا ہم اسی کو پکڑیں گے۔ اب بڑے بھائی نے کہا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں کیونکہ میں بڑا شرمندہ ہوں، میں والد صاحب کو فیس نہیں کر سکتا جا کے، تو میں بھی اس کے ساتھ یہاں پہ رک جاؤں گا۔ تو اس طرح ان کے بڑے بھائی بھی پاس رک گئے، بنیامین بھی رک گیا، اور باقی بیٹے جو ہیں وہ واپس اپنے گھر پہنچے۔ جب گھر میں خبر پہنچی تو ایک یوسف علیہ السلام کو گم کرنے والے یعقوب علیہ السلام، اب 3 بیٹے ان کے گم ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا رہتا ہے۔ ان کے بیٹوں نے، ان کی بیوی نے، ان سب نے ان کو کہا کہ آپ یوسف کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ آپ کی آنکھیں چلی گئی ہیں۔ حضرت یعقوب نے بڑی بے قراری کے عالم میں کہا میں اپنے غم کی شکایت تو صرف اللہ سے کرتا ہوں، میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم سب کچھ نہیں جانتے ہو۔ اے میرے بیٹے جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری مرتبہ دوبارہ سے مصر تشریف لاتے ہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ، منت کے ساتھ، مسکنت کے نمونے بنے ہوئے، کہنے لگے کہ عزیز مصر، ہمیں
اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، سو ہمارے لیے ماں پورا دے دیں اور ہم پر باقی چیزیں صدقہ کر دیں، یقیناً اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ تب یوسف علیہ السلام سے مزید برداشت نہ ہوا، اپنے بھائیوں کی اس حالت کو اور خود کو ظاہر کر دیا۔ اول تو ان کے بھائیوں کو یقین نہ آیا، کہنے لگے تو یوسف، تو؟ فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے صبر کرے اور بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ بھائی بڑے حیران، جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا وہ آج کیسے بیٹھا ہے بادشاہ بن کے؟ تب بھائیوں نے ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگے، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، انہوں نے کہا بلا شبہ اللہ کی قسم، یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت دی ہے اور بلا شبہ ہم سے واقعی غلطی ہوئی تھی۔ تب سیدنا یوسف علیہ السلام نے انہیں معافی دیتے ہوئے فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے، وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا حال پوچھا، پھر ان کے لیے قمیض بھیجی اور کہا یہ قمیض میری لے جاؤ، میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی آنکھوں کی تکلیف دور ہو جائے گی اور وہ واپس دیکھنے لگیں گے، اور میرے باقی گھر والوں کو بھی میرے پاس لے آؤ۔ جیسے ہی بادشاہ کے بھائیوں کا قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، فلسطین میں بیٹھے ہوئے یعقوب علیہ السلام نے کہا آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا بابا ابھی تک آپ پرانی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، یوسف تو کہاں چلا گیا ہوگا، آج بھی آپ یوسف کو یاد کرتے ہیں؟ جب قافلہ گھر پہنچا اور یوسف کی قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو ان کی بینائی لوٹ آئی اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہنے لگے دیکھو میں نے تم سے کہا تھا نا، بے شک میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم سب کچھ نہیں جانتے۔ یہ وہ یقین ہے جو وحی کے علم سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، علم وحی کے علاوہ دنیا میں سب گمان اور ظن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب اگلا پوائنٹ آتا ہے پورے خاندان کی مصر میں آمد۔ جب پورا خاندان فلسطین سے ہجرت کر کے مصر کی سرحد پر پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے پورے لشکر سمیت ان کا استقبال کیا، اپنے والد کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا، وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ تب یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، اے میرے باپ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اسے سچ کر دیا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند، ماں اور باپ اور 11 بھائی سب کے سب ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں احتراماً سجدہ کرنا جائز تھا۔ اس کے علاوہ بھی میرے رب نے مجھ پر احسان کیے ہیں، اس نے مجھے جیل سے نکالا، صحرا سے نکال کر یہاں ملا دیا، شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں کو اور مجھے دوبارہ سے واپس ملا دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کی دعا آتی ہے ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب بے شک تو نے مجھے حکومت سے حصہ دیا اور باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے، مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اس واقعے کے آئینے میں مکہ والوں کو تنبیہ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت عطا کی ہے تم محض حسد کی وجہ سے اس کا اعتراف نہیں کر رہے ہو، تمہیں بھی ایک دن ان کے سامنے سر جھکا کر اس چیز کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ ہجرت کے 8 سال بعد فتح مکہ کے موقع پر یہ واقعہ بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے حق میں ظاہر ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے تھے
اور خاندان قریش کے تمام لوگ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو آج؟ سب نے کہا، جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا، یعنی معافی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ کہہ کر سب کو معاف کر دیا جو یوسف علیہ السلام نے کہے تھے۔ اس کے بعد ہم اگلی سورت شروع کریں گے، سورۃ الرعد۔ سورۃ الرعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں قیام کے آخری دور میں سورہ یوسف کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت میں مشرکین کا کفر، توحید، عقیدہ آخرت اور رسالت کا انکار اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا جب یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ بلکہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مشن کے خلاف بڑی سخت چالیں چل رہے تھے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات، اللہ کا پوری کائنات کا علم غیب اور مدبر ہونا، اللہ کی مخلوق میں ایک ایک بندہ اللہ ہونے کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اس کے سامنے سر سجدے میں ہے، اس کے حکم کے آگے سب تسلیم خم کرتے ہیں۔ تخلیق کے ذریعے اللہ کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ کہتا ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش۔ وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ وسخر الشمس والقمر، اس نے سورج چاند کو مسخر کیا، ہر ایک کے لیے ایک ایک وقت ہے، اس وقت کے اس مدار میں وہ چل رہے ہیں، سب کی تدبیریں کرتا ہے، آیات کو کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ زمین کو پھیلایا، پہاڑ میں ندیاں بنائی، پھلوں کو بنایا ایک ایک جوڑا، دو دو قسم کے، دن کو رات کو دن میں بدل رہا ہے، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ زمین کے ایک حصے دوسرے حصے سے ملے ہوئے ہیں، کچھ مختلف ہیں، کچھ باغات میں مختلف ہیں، کچھ پھلوں میں مختلف ہیں، انگوروں کے باغ کھیتی میں، کھجور کے کئی درخت تنوں والے ہیں، کوئی ایک تنوں والے ہیں جنہیں ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، لیکن ان میں سے بعض پھل بعض کو الگ کر دیتے ہیں۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ یہ سب نشانیاں عقل والوں کے لیے ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے خود ساختہ معبودوں کی کیا حالت ہے؟ جھوٹے معبود خود سے بنائے ہوئے تمہارے۔ اس کی مثال بیان اللہ کرتا ہے، یعنی جس طرح کوئی پیاسا پانی کے پاس کھڑا ہو کے پانی سے فریاد کرے کہ میرے منہ میں آ جاؤ، جس طرح پانی اس کی بات پوری نہیں کر سکتا اور اس کے منہ میں جا کے خود تو نہیں آئے گا اور اس کی پیاس تو نہیں بجھا سکتا، اسی طرح سے ان کے بنائے ہوئے جھوٹے معبود، یہ چاہے کتنی ان کو آوازیں لگائیں، وہ ان کی فریاد نہیں سن سکتے، ان کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد آتا ہے حق اور باطل کی کشمکش۔ کفار مکہ کو تنبیہ کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے، اگر تم سب مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جو کچھ بھی سازشیں کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو تم ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اس کے آگے اس کے پیچھے یک کے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کے نبی کے ہاتھ کی طرف تمہارا ہاتھ بڑھانا ایسے نہیں ہے کہ تم جب چاہو گے اللہ کے نبی کے خلاف کوئی بات کرو گے یا ان کو نقصان اپنے ہاتھوں سے پہنچا سکتے ہو۔ یاد رکھو اللہ نے ان کے لیے پہرے دار رکھے، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جاؤ گے اور نبی کو ہاتھ لگا لو گے یا ان کے خلاف یا انہیں نقصان پہنچا دو گے؟ تمہیں اپنی نعمتوں کا بڑا تکبر ہے، بڑا گھمنڈ ہے، یہ تو اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اور جب کوئی قوم اللہ کے دین کی مخالفت کرنے لگ جاتی ہے تو اللہ یہ نعمتیں ان سے چھین لیتا ہے اور پھر اس کا وہ حال کرتا ہے کہ پھر اس کے پاس بچنے کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ان آیات کا مطلب یہ بھی آتا ہے کہ جب تک کوئی قوم کفران نعمت کا راستہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے رحمت کو، اس کے فضل کو
اور اس کی نعمتوں کے دروازے کو نافرمانیوں سے بند کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے یہ تمام تر چیزیں پیچھے کر دیتا ہے۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے انعامات جو ان پر کیے گئے ہیں وہ سب سلب کر لیے جاتے ہیں۔ گویا تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ دے اور اطاعت الہی کی طرف آئے۔ اصل چیز یہی ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ آتا ہے حق اور باطل کی حیثیت کی ایک مثال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بارش کے برسنے سے جب ندی نالے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بڑھ جاتے ہیں، پانی کے ریلے سے جھاگ بنتا ہے۔ وہ جھاگ بظاہراً بہت زیادہ ہوتا ہے مگر اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب تم سونے کے زیورات کو صاف کرنے کے لیے بھٹی میں ڈالتے ہو، اس پر جھاگ اوپر آ جاتا ہے اور خالص سونا نیچے رہ جاتا ہے، جو جھاگ کے مقابلے میں تھوڑا ہوتا ہے اور نیچے ہونے کی وجہ سے نظر بھی نہیں آتا۔ اسی طرح حق تھوڑا ہوتا ہے اور کفر کے شور میں اس کی آواز کم سنائی دیتی ہے، لیکن فائدہ مند چیز ہے اور اصل چیز وہی ہے۔ جیسے نیچے سونا رہ گیا اور اوپر ساری گند اور جھاگ آ گئی، تو اگر یہ کفر والے اوپر آ بھی جاتے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان کی کوئی حیثیت ہے، بالکل ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت ساری اور مثالیں اس صورت میں بیان کی ہیں۔ ان مثالوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے دنیا کے بڑے بڑے مالدار تمام تر سہولتیں حاصل ہونے کے باوجود بھی وہ دلی سکون نہیں لے سکتے یا اس سکون کو نہیں پہنچ سکتے جو اللہ رب العزت نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی دل کا اطمینان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی اللہ کو ماننا انسانی روح کی آواز ہے، انسان کو تسکین یہاں ملتی ہے۔ دنیا کے کسی معاملے میں، دنیاوی کسی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہی نہیں ہے۔ تو جب خالق نے سکون نہیں رکھا تو کتنی ہی عیاشی کر لو، تمہارا ڈپریشن بڑھتا ہی چلا جائے گا، تمہارے حالات بدتر ہی ہوتے جائیں گے۔ تمہیں ظاہری طور پہ کتنا ہی لگے کہ تم بڑے اچھے حالات میں ہو، لیکن اللہ تمہیں واپس لے کر آئے گا، اور یہ ڈپریشن تمہیں تبھی سکون دے سکے گا جب تم واپس آ کے اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ گے۔ اس سورہ رات کا آخری پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کہ اگر پہاڑ چلنے اور مردے بولنے بھی لگ جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو دعوت توحید دیتے تو وہ جواب میں کسی نہ کسی معجزے کا انتظار کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام اور رسول ہے، وہ لوگوں کے مطالبے پر اپنے اصول نہیں بدلتا۔ اسے بعض اوقات مسلمان بھی یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بڑی نشانی دکھا دیتا، وہ سامنے ہی آ جاتا، وہ اپنے حبیب کے سامنے اس قدر دنیاوی مشکلات میں سے گزارتے کچھ لوگ مان رہے ہیں، کچھ دین کو نہیں مان رہے، اللہ ان تمام چیزوں سے کیا کر رہا ہے؟ اللہ ایک ہی دفعہ سب بتا دیتا کہ میں تمہارا رب ہوں، یہ کتاب ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا اصول نہیں ہے۔ اللہ کا اصول یہی ہے کہ وہ اپنے حبیب کو، اپنے رسولوں کو بھیج کے پھر انسان کی آزمائش کرے اور پھر کہے کہ اب تو مان۔ اگر وہ اپنی عقل سے مان جائے تو کامیاب ہے، اور اگر وہ جھٹلائے تو وہ مستحق سزا ہوگا، کیونکہ آخرت میں تو جب اللہ سامنے آ جائے گا تو سب نے مان ہی جانا ہے۔ اس کی طاقت کو دیکھ کے کون انکار کرے گا کہ تو ہمارا رب نہیں ہے؟ سب نے ہی مان جانا ہے۔ تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا
ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. یعنی واقعی اگر ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے، یا اس کے ذریعے زمین قطع کی جاتی، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، بلکہ یہ سارے کام اللہ کے اختیار میں ہیں، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہے تو یقیناً سب کے سب لوگوں کو ہدایت ایک ہی بار دے دے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہمیشہ اس حال میں رہیں گے کہ انہیں کی وجہ سے جو انہوں نے کیا تھا کوئی نہ کوئی سخت مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی ہم سورۃ الابراہیم کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم سورہ رات کے بعد مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں نازل ہوئی، جب مشرکین اپنی طاقت کے بل بوتے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نوازنے اور نعمتیں چھیننے کے 2 اصول بیان کیے ہیں، اور وہ ہیں شکر اور ناشکری۔ شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتیں نوازے گا، ناشکری کرو گے تو اللہ تمہارے سے نعمتیں چھین لے گا۔ پوری صورت میں انہی اصولوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے قرآن مجید کا مقصد نزول۔ قرآن کوئی قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ یہ لوگوں کو ظلمات سے نکالنے اور روشنی کی طرف رہنمائی کرنے والی گائیڈ ہے، وے آف لائف ہے۔ اللہ کہتے ہیں الف لام را، یہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ، ان کے رب کی اجازت سے، اس کے راستے کی طرف جو سب پہ غالب ہے اور بے حد تعریف والا ہے۔ قرآن مجید سے پہلے بڑی کتاب تورات بھی اسی مقصد کے لیے نازل کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اللہ کی طرف سے رسول ہیں تمہاری زبان میں اللہ کا کلام پہنچاتے ہیں، لہٰذا ان کی دعوت، ان کے پیغام کو سمجھنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، کوئی نئی زبان میں تو تمہیں بات نہیں کرتے۔ جو مشن موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اور ان کی وہی دعوت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ جو شخص اس نعمت کو تسلیم کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ جنہوں نے ناشکری کرتے ہوئے ایمان لانے سے انکار کیا اور انبیاء کی مخالفت کی، تاریخ بھری پڑی ہے ان کی تباہی کی داستانوں سے۔ شکر بڑی پیاری چیز ہے۔ شکر والی زبان انسان کو کئی نعمتوں سے نواز دیتی ہے، نعمتوں میں اضافہ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اکثر ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ارد گرد کتنی ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہمیں شکر کر سکتے ہیں، اور ہم شکر کر کے اللہ کے حضور اپنا رینک بھی بڑھا سکتے ہیں اور اپنی نعمتوں کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اس لیے رد کر رہے تھے کہ ان کے پاس بڑی دولت تھی۔ اس کے تکبر، اس گھمنڈ میں، اس دولت کی وجہ سے وہ غریب صحابہ اکرام کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، صحابہ کے ساتھ بیٹھنے کو ناپسند کرتے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، نعمتوں میں کمی اور زیادتی کا ایک اصول بتایا ہے، باقی ساری صورت میں اس اصول کی تشریح ہے۔ فرمایا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ بے شک اگر تم شکر کرو گے
تو میں ضرور تمہیں وہی زیادہ دوں گا، اور بے شک اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کے پیغام کو مانو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو، تو تمہارے مال اور دولت اور انعام اور اکرام میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر تمہاری روش چینج نہیں ہوتی نا، تو وہ وقت آ جائے گا جب اللہ تمہارے سے ان تمام نعمتوں کو چھین لے گا، بھوک میں، خوف میں مبتلا کر دے گا۔ قوم فرعون، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کی تاریخ تمہارے سامنے ہے۔ پہلے اللہ نے انہیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا، لیکن جب انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کی، اللہ کا انکار کر کے، اللہ کے انبیاء کی باتوں کا انکار کر کے، توحید کا انکار کر کے، فطرت نے اصول بیان کیے ہیں، اور فطرت ہمیں کہتی ہے اللہ کی بات مان کے چلو، کیونکہ ہماری فطرت کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے۔ جس شخص نے اپنے اندر سے اس فطرت کی تبدیلی کو کسی اور طرف لے گیا، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے گیا، اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو یہی بات بیان کی کہ ان تمام قوموں نے اپنے آپ کو بربادی، تباہی میں ملوث کر لیا، کیونکہ ان کے اندر ناشکری آ گئی ان نعمتوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ لوگوں کی ناشکری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے